کہ کل میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اس حدیث کا مطلب تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور کام نیک کرتا ہو، نیک کام کرتا ہو، عمل اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیں کہ سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور کام برے ہوں، وہ سب سے برا آدمی۔ اب آج کے درس میں آپ کے سامنے میں 2 حدیثیں بیان کروں گا۔ یہ 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کا مقام کیا ہے اور مومن بندے کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ پہلی حدیث ہے کہ راوی ہیں حضرت انس، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعملہ فقیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، استعملہ، تو اللہ اس بندے سے کام لیتا ہے۔ اب اللہ کے کام لینے کا مطلب کیا ہے اور یہاں بندے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ ذہن کو حاضر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں علماء نے لکھا کہ بندے سے بندہ مومن مراد ہو سکتا ہے، بندہ مومن مراد ہے۔ زیادہ تر کا قول یہ ہے کہ یہاں بندے سے بندہ مومن مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندہ مومن کی بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ اسے اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ مومن مراد ہو تو یہ معنی ہوگا، اور اگر مطلقاً بندہ مراد ہو، کوئی بھی بندہ چاہے مومن چاہے کافر، کہ اللہ کسی بھی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، تو بندہ مومن کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور کافر کی بھلائی چاہتا ہے اللہ، تو اللہ اسے بھی نہیں چھوڑتا، اللہ اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اب سنیے آگے حدیث کا ترجمہ کہ اذا اراد بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، استعملہ، تو اللہ اس سے کام لیتا ہے، اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ فقیلا، سرکار سے پوچھا گیا، وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کام لینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس سے کیسے کام لیتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت،
اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے مرنے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی میں اچھے کام کر رہا ہے، تو آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، تو اسے دیکھ کے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح سے تو نے اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کریں۔ تو ایک یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث اور سنیے۔ اس حدیث کو بیان کیا حضرت شداد بن اوس نے، عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ ایک دنیا والوں کا معیار ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بہت پیسہ کما لیا، بڑا چالاک ہے، بڑا عقل مند ہے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ دیکھیے کہ بارگاہ رسول میں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ دیکھیے اب ترجمہ آپ سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قریب کر دے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قریب کر دے۔ اب نفس کو قریب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نفس کو قریب کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو، اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے قریب کر دے۔ اور تیسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو موت کے قریب جانے اور موت کے قریب سمجھے۔ اور چوتھا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے اعمال کا خود حساب لیتا رہے۔ سمجھ میں آیا یہ جملہ؟ اپنے اعمال کا حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اپنے بارے میں حساب لگائے۔ جیسے انسان کاروبار کا حساب لگاتا ہے، کسی کی کوئی دکان ہے، صبح سے شام تک جتنا کام ہوا، تو شام کو جب دکان بند کرتا ہے تو انسان حساب لگاتا ہے کتنے پیسے بکے، اس میں مال کا کتنے کا ہوا اور میری آمدنی کتنے کی ہوئی، تو جیسے نفع کتنے کا ہوا اور گھاٹا کتنے کا ہوا، انسان اپنے کاروبار کا حساب لگاتا ہے۔ ایسے ہی صبح فجر میں جب سے آنکھ کھلی ہے اور شام کو جب بستر پہ لیٹ رہے ہیں، تو لیٹتے ٹائم ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے کہ جب فجر میں آنکھ کھلی تھی جب سے لے کے اب تک میں نے نیک کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں۔ جتنے نیک کام کیے ہوں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنے برے کام کیے ہوں ان سے توبہ کر کے سونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قریب کر دے۔ اپنے نفس کو قریب کرنے کا مطلب
اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، اپنے آپ کو اللہ والوں کے قریب کر دے، اپنے آپ کو اپنی موت کے قریب جانے اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرتا رہے، وہ انسان عقل مند ہے۔ اور جملہ ارشاد فرمایا سرکار نے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، دو جملے فرمائے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے قریب کر دے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے۔ موت کی تیاری میں لگنا عقل مندی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے نام، کہ اگر ہم اپنی آخرت، اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہیں، قبر کے اور حشر میں کام آنے والے کام کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے رسول کی نظر میں عقل مند ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اللہ اور رسول سے دور ہیں، اللہ والوں سے دور ہیں، اپنی موت کو بالکل یاد نہیں کرتے، اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے کتنے نیک کام کیے، کتنے برے کام کیے، برے کاموں سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہم تم بارگاہ رسول میں عقل مند نہیں ہیں۔ دیکھیے اگلا جملہ، سرکار فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قریب کر دے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد کے لیے، اپنی موت کے لیے تیاری کرتا رہے۔ وَالْعَاجِزْ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ جائے، موت کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے، حشر کو بھول جائے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے فرمان سے الگ رکھے، حرام کاموں میں مبتلا رہے، تو سرکار فرماتے وہ انسان بے وقوف ہے۔ بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے ڈال دے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے لمبی لمبی آرزویں رکھے، کام کر رہے جہنم کے اور امید رکھیں جنت کی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کھیت میں باجرہ، یہ علماء نے لکھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کھیت میں باجرہ بویا اور گیہوں کاٹنے کی امید رکھے۔ تو جیسے باجرہ بویا ہے تو گیہوں نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جہنم کے کام کیے ہیں تو پھر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ہم جنت کے کام کریں گے، اپنے دل میں اللہ اور رسول کا خوف پیدا کریں، نیک اعمال کریں، پھر اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا تو جنت مل جائے گی، اللہ کا کرم ہو گیا تو جنت مل جائے گی۔ دعائیں کریں، اے اللہ میرے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ ان اعمال کی بدولت میں جنت میں جاؤں، لیکن اے اللہ اگر تیری نظر کرم ہو گئی، اگر تیری رحمت کی چادر میرے گناہگار سر پہ تن گئی، اے اللہ اگر تیرے رسول کی شفاعت مجھے نصیب ہو گئی، تیرا فضل ہو گیا تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، باقی میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں، ہے نا۔ تو اس حدیث کو ہم یاد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قریب کر دے، کس کے؟ اللہ و رسول کے قریب کر دے۔ اب اللہ و رسول کے آدمی کیسے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ و رسول کے قریب ہوگا، نبی پہ درود پڑھنے سے اللہ اور رسول کے قریب ہوگا، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں سے اپنے آپ کو قریب رکھے اور اپنی موت کی تیاری کرتا رہے، ہے نا۔ اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے پڑا رہے اور لمبی لمبی آرزویں کرتا رہے۔
आला हज़रत अली रहमा के वालिद जिनका नाम है हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके अंदर मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी उन्होंने बात लिखी कि आदमी गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद कहता है अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मतलब गुनाह कर लिया, अल्लाह की रहमत के सहारे पे गुनाह किए जा रहा है, और कहता अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो आप फरमाते बेशक अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे तू अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके गुनाह पे गुनाह करता है, ऐसे ही किसी दिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके जहर का प्याला भी तो पी के देख। जुमला समझ में आ गया आपको? आ गया होगा। हाँ, तो हमें नेक अमाल करना चाहिए, अपनी आखिरत की तैयारी में हम लगे रहें, न जाने किस दिन मौत का बुलावा आ जाए, है ना। और है हमारे और आपके अंदर कुछ नहीं, ये ज़बान बंद हो जाएगी, ये आंखें बंद हो जाएंगी, है पूरा जिस्म हरकत करना बंद कर देगा। मुर्दा बदस्ते ज़िंदा कहते हैं कि नहीं, फारसी का एक मुहावरा, मुर्दा बदस्ते ज़िंदा, मुर्दा जिंदों के हाथ में होता है। फिर हम तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, बस दूसरे हमें 2-3 घंटे में नहलाएंगे, कफनाएंगे, चारपाई पर रखेंगे, गड्ढा खोदा जाएगा, कब्र के तख्ते लगेंगे, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, और ये भी पता नहीं पढ़ी जाए कि ना पढ़ी जाए, है ना। कितने ऐसे हैं उनकी कैसी कैसी मौतें होती हैं, नमाज जनाजा का भी पता नहीं चलता। और फिर उस गड्ढे के अंदर हम तुमों को तख्ते लगा के, चंद मिट्टी डाल के, लोग अभी जो हमारे गले मिलते हैं ना, वो भी कब्रिस्तान में दूर खड़े होंगे और कह रहे होंगे जल्दी से बस मिट्टी डालें 3 लाख और घर को चलें, है ना। फातिहा पढ़ देंगे, फिर कभी याद आएगी, बोले यार बड़े अच्छे आदमी थे या बड़े बुरे आदमी थे, ऐसे याद होगा, है ना। एक शायर ने कहा ना, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। वहाँ कोई काम नहीं आएगा, वहाँ नेक अमल ही काम आएगा, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ही काम आएगी। तो बस इसी में हम लग जाएं, बाकी अपने जायज़ तरीके पे दुनिया गुजारने के लिए काम करना भी ज़रूरी है, रोज़ी रोटी भी कमाएं, बच्चों को पालना भी जो है ये बहुत बड़े सवाब का काम है, उसमें भी लगे रहें, और अल्लाह की इबादत करते रहें, अल्लाह के रसूल पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अगर ये अमाल मकबूल हो गए तो जन्नत में जाने का ज़रिया बन सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।